اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا، یہاں سے بہت سارے حکام شروع، ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر 1، دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں، ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پھڈا ہے، نہ کوئی اور پھڈا ہے، کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا احکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد. اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا. ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا، سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا، مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے، ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا، آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں، ذرا سی انگلی ہلی یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے، ہارٹ اٹیک سے، یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک، پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا، کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا، اچھا عبادت کرو صرف اسی کی، تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا، اسکول کی فیسیں بھی لے لیں، اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں، صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی، شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا، ابا ریٹائر ہو گئے، ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے، اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے، یہ کھانستے کیوں ہیں، یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا، اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی، ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے نا نا نا، کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں، کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا، وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی، ہم نے ترقی کرنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں، اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی، وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے، بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی، اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے، گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی.
गवर्नमेंट तो वैसे भी किसी को नहीं खिलाती, गवर्नमेंट का काम तो खाना है, खिलाना थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई? ज्यादा हो गया, चलो आगे। अच्छे भी लोग भी हैं, बहरहाल अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट में कुछ लोग खिलाने वाले भी हैं, ये मैं मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग की है ना तो कुछ खानदानी लोग भी हमें मिले हैं, और हर जमात में हैं। तो खानदानी लोग हर जगह, मार्केट में हैं जरा थोड़े, तो इसलिए जाहिर है जो अक्सरियत सामने आती तो मार्केट में नजर तो वही आता है ना, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह मियां ने कहा कि सबसे ज्यादा हक किसका है? मां बाप का। उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा सलूक कैसा? कि जब बूढ़े हो जाएं, अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तो अब असल में तो खिदमत शुरू हुई है। अब क्या है? हक हुकूक तो अब शुरू हो रहे हैं। तो पहला हक, अपनी जबान पे कंट्रोल। ईदी सेंटर जमा कराना, तो ये तो आपसे कोई मिले कि मैंने अपने अब्बा को जमा करा दिया ईदी सेंटर, बताओ आपकी नजर में उसकी कोई इज्जत रहेगी? नहीं रहनी चाहिए। बे तू अपने बाप को जमा करा के आ गया यार, गोदों में पालता बुढ़ापे में उसको। यार वो तंग बहुत करते हैं अब्बा, अब्बा ये करते हैं। भाई जो भी हैं, हक कब शुरू हो रहा है? अम्मा और अब्बा का बुढ़ापे में शुरू हो रहा है। फला तकुल्लहुमा उफ़िन, अल्लाह कहते हैं अब उनके सामने उफ नहीं करना। वला तनहरहुमा, इन दोनों को झिड़कना नहीं है। झिड़कना समझते हैं? जैसे बॉस अपने मुलाजिमीन को झिड़कता है, चलो यहां से जाओ, यहां से, दिमाग खाया हुआ है। भिखारियों को झिड़का जाता है, बस कर यार। ये जो स्टाइल है ना फिरौन वाला बात करने का, ये स्टाइल मां बाप के सामने बोलो नहीं चलेगा। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, आप कौन होते हो पे एतराज करने वाले? ये डायलॉग आजकल औलाद के चल रहे हैं, किसके लिए? मां बाप के। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आपको किसने ये राइट दिया? ये स्कूलों से सीख रहे हैं। एजुकेशन बहुत आ रही है, तमीज मार्केट से शॉर्ट। ये एजुकेशन तुम्हें जहन्नम के अजाब में लेके जाएगी। इससे वो जाहिल अच्छा है, रक्षा चलाता है, टमाटर बेचता है, लेकिन अपने बाप और मां से तमीज से बात करता है। अल्लाह की नजर में वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो वला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ इतना नहीं है कि बेइज्जती नहीं करनी, झिड़कना नहीं है और उफ नहीं कहना। तो इंसान कहता है चलो बदतमीजी से पेश नहीं आना, नॉर्मल रहना है। ना 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 ना, नॉर्मल भी नहीं। कुल्लहुमा कौलन करीमा, ऐसी बात करनी है जिससे इज्जत झलक रही हो। ऐसे लग रहा हो जैसे कोई मुलाजिम अपने ऑफिसर से बात कर रहा है। करीम कहते हैं इज्जतदार को। कौल करीम होना चाहिए जिससे रिस्पेक्ट क्या हो, नजर आ रही हो, लोगों को पता चले ये औलाद है और ये क्या है, बाप है। आज जो लिबरल तबका जब आता है ना हमसे मिलने के लिए अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके, तो मैं यकीन से बताऊं मुझे बच्चा बाप लग रहा होता है और बाप बच्चा। बाप बच्चे के सामने बड़ी तमीज से, कि बच्चे को ऐसा ना माइंड कर जाए, बच्चा ऐसे आराम आराम से बात कर रहा होगा। एक्चुअली मुफ्ती साहब मेरे ये बेटे हैं, हालांकि एक ही है, लेकिन उसको इज्जत में है कह रहा होता है। वैसे होते भी एक ही आमतौर पर लिबरल लोगों के यहाँ, ये मेरे बेटे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा ना यूं बेटा वहां बाप ऐसा चीखना शुरू कर देगा। बाप बेटा वो असल में देखे, मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, मैं मुफ्ती साहब हैं, थोड़ा सा एहतियात से बात करते हैं। नहीं आप मुफ्ती साहब ये देखो ना यार, ये अब्बा बातें कैसी कर रहा है। तो मुझे 2-3 दफा इरादा हुआ मैं अब्बा की जगह इसको बिठा दूं और इसकी जगह किसको बिठा दूं, अब्बा को, और मैं बोलूं भाई आज से अब्बा तू है, ये कौन है? स्टाइल से तो लग रहा है बाप तू है। तो ये तरबियत ये हो रही है मार्केट में, ये हो रही है तरबियत। तो अपने स्टाइल से ये साबित करना पड़ेगा कि अब्बा जो है वो अब्बा है, अम्मा जो है वो क्या है, बेटियां अम्मा के साथ बड़ी बदतमीजी करती हैं। यार आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली, आप कौन होती हो, आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं? यार ये स्टाइल है भाई, हम तो अपने बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली। मां जब कह रही है चुप हो जाओ तो आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं? खुदा की कसम हम अपने बचपन में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई औलाद अपनी मां, कोई बेटी अपनी मां को ये अल्फाज कह सकती है। बड़े बदतमीजी वाले अल्फाज हैं ये। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकुल लहुमा कौलन करीमा। बात कैसे करनी है? इज्जत के साथ। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, ये तो बात का स्टाइल बता दिया। खड़े होने का स्टाइल कैसा हो? जिल्लत से अपने बाजुओं को झुकाना है। देखने से भी, बात से भी पता चले कि ये छोटा है और वो बड़े हैं।
اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو, بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام, کہ ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. اچھا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں. بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو, ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا, مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اماں نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا, بس آدھے سے زیادہ کام. کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کم بہت, الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا ہے نہیں, بے غیرت, $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ, کمینہ. اور وہ
پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کے احکام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا، توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے. قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں، سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں چچا پھپھو خالہ یہ ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے. اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے، آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس، ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے، ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی، جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے، گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں، ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے، اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی، او جناب 50 کلومیٹر دور، حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم تو یہاں اترے تھے، یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ، بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے، آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے، تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں، بڑے خاندانی. لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو، قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. جی کس سلسلے میں آئے؟ جی وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے. کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا.
دیکھو کیسے اللہ کہاں کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفینس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو دو دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں, اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے, یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی,
بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد مفتی، یہ والی آئی نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہے وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے؟ جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو، یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا، نہ میں نے اس کو جہنمی بولا، کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھیں. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر، صحابہ کا عمل، وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے، صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کیا کرتی ہے؟
ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے, امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں.